بطخوں کا بٹوارا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک غریب آدمی رہتا تھا جو بہت ہی سمجھدار اور عقل مند تھا۔ اس کے گھر میں صرف اس کی ایک بیوی تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی اتنے غریب اور مفلس تھے کہ کئی روز تک فاقہ ہوتا رہتا۔ گھر کی تمام چیزیں ایک ایک کر کے بک گئی اور آخرکار ایک بطخ رہ گئی۔ جب بھوک نے انہیں بہت زیادہ ستایا تو اس شخص نے اللہ کے نام لے کر بطخ کو ذبح کر دیا اور اپنی بیوی کے حوالے کرتے ہوئے کہا، لو بلی مانس اسے پکا لو۔ بیوی کہنے لگی، نہ گھر میں آٹا ہے جس سے روٹی پکا لے، نہ نمک مرچ مسالہ ہے کہ جس سے یہ بطخ پکا لے۔ روکھی پھیکی بطخ تیار کر کے کیا کرے گے؟ چنانچہ اس آدمی نے اپنی بیوی سے کہا، اچھا تو میں گاؤں کے چودھری کے پاس یہ بطخ لے کر جاتا ہوں اور اسے نذرانہ پیش کرتا ہوں، شاید وہ کچھ روپے دے دے۔ وہ آدمی ذبح کی ہوئی بطخ لے کر سیدھا گاؤں کے چودھری کے گھر پہنچا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ چودھری گھر سے باہر نکلا تو اس نے وہ بطخ دیتے ہوئے کہا، چودھری جی میرے پاس صرف یہی ایک آخری سہارا تھا، سو وہ آپ کی نظر کرنے لایا ہوں۔ چودھری اسے گھر کے اندر لے گیا، پھر اپنی بیوی بچوں کو آواز دے کر بلایا اور ان کے سامنے اس شخص سے کہا، تم خود ہی یہ بطخ ہم لوگوں میں بانٹ دو، مگر خیال رہے کہ ہر ایک کو ٹھیک ٹھیک حصہ ملے۔ چودھری کی ایک بیوی تھی، 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں، یعنی کل ملا کر وہ 6 تھے۔ اس آدمی نے چاقو لیا اور سب سے پہلے بطخ کا سر کاٹا اور اسے چودھری کے حوالے کر کے کہنے لگا، آپ چونکہ اس خاندان کے سرپرست ہیں اس لیے سارا آپ کا حصہ۔ اس کے بعد اس نے بطخ کی ناک کاٹی اور چودھرائن کے حوالے کرتے ہوئے بولا، آپ اس گھر کی مالکہ ہے، اس لیے آپ کو مرد کی ناک کی حفاظت کرنی چاہیے، لہذا یہ آپ کی ہوئی۔ اس کے بعد اس نے بطخ کے دونوں پاؤں کاٹے اور دونوں لڑکوں کے سپرد کرتے ہوئے کہنے لگا، تم اپنے باپ کے پاؤں ہو، یعنی تم اپنے باپ کا سہارا بنو گے، اس لیے یہ دونوں پاؤں تمہارے ہوئے۔ اس کے بعد اس آدمی نے بطخ کے دونوں پنکھ کاٹے اور دونوں لڑکیوں کے حوالے کرتے ہوئے بولا، تم دونوں اس طرح گھر سے پنکھ اڑاتی دوسروں کے گھروں میں چلی جاؤ گی، اس لیے یہ پنکھ تمہارا حصہ ہوا، اور باقی حصہ جو بچا وہ خود لے لیا۔ وہی گوشت سے بھرا ہوا تھا۔ چودھری اس شخص کی عقل مندی پر بہت خوش ہوا اور اسے بہت سے روپے دے کر رخصت کیے۔ ایک پڑوسی کو جب یہ خبر ملی تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے سوچا کہ چلو اسی بہانے چودھری سے روپیہ انٹھا جائے۔ چنانچہ اسے بلی آدمی نے 5 بختیں خریدی اور انہیں لے کر چودھری کے گھر پہنچیا اور بولا، چودھری صاحب یہ تحفہ میری طرف سے قبول کیجئے۔ چودھری نے اپنی بیوی بچوں کو بلا کر ان کے سامنے اس شخص سے کہا، ان بختوں کو تم خود ہمارے لوگوں میں بانٹ دو، اس طرح بانٹو کہ کوئی نقصان میں نہ رہے۔ اس شخص نے بہت دیر تک سوچا اور غور کیا، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، بھلا 6 آدمیوں میں 5 بختوں کو کس طرح بانٹا جائے، کوئی بھی نقصان بھی نہ ہو۔ اسے غصہ بھی آیا کہ وہ 6 بختیں کیوں نہ لایا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ آخر جب اس سے کچھ نہ بن پڑا تو چودھری نے پہلے شخص کو بلوا بھیجا۔ جب وہ شخص آیا تو چودھری نے اسے کہا، ان بختوں کو ہم 6 آدمی میں بانٹو۔ اس شخص نے ایک بطخ اٹھائی اور چودھری اور چودھرائن کے حوالے کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ لیجئے، اب آپ لوگ 3 ہو گئے ہیں۔ ایک بطخ اٹھائی اور دونوں لڑکوں کے حوالے کر کے کہا، تم بھی 3 ہو گئے ہو۔ ایک بطخ دونوں لڑکی کو دیتے ہوئے بولا، یہ لو تم بھی 3 ہو گئے، اور 2 بطخیں خود لا کر بولا، لو ہم بھی 3 ہو گئے۔ چودھری کی اس کی عقل مندی پر بہت خوش ہوا اور اسے اپنی زمین کا کچھ حصہ دے دیا تاکہ وہ اپنی باقی زندگی آرام سے گزر بسر کر سکے، اور وہ لالچی آدمی منہ ہی دیکھتا رہ گیا۔